بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 16 اپریل 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے۔ خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلی سعودی ایئر لائن سے 250 پاکستانی عمرہ زائرین کی لاہور آمد۔ سعودی عرب سے خصوصی پرواز کے ذریعے 250 پاکستانی عمرہ زائرین لاہور پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر مسافروں کی سخت سکیننگ کی گئی۔ سعودی ایئر لائنز کی خصوصی پرواز SV3734 بدھ کے دن 1 بجے عمرہ زائرین کو لے کر جدہ سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ جدہ میں پاکستانی قونصل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی قونصل جنرل شائق احمد بھٹو پاکستانی زائرین کو رخصت کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے سفیر راجہ علی اعجاز اور قونصل جنرل خالد ماجد نے ان پروازوں کے انتظام میں تعاون کرنے پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، سعودی حکومت اور وزارت حج اور عمرہ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سعودی عرب میں قیام کے دوران پاکستانی عمرہ زائرین کے لیے بہترین انتظامات کرنے پر وزارت حج اور عمرہ کی تعریف بھی کی۔ سعودی حکومت نے تمام مسافروں کے لیے نہ صرف ٹھہرنے کا بندوبست کیا بلکہ ان کو طبی امداد بھی فراہم کی اور ان کے عمرہ ویزوں میں بھی توسیع کی جو اس صورتحال کی وجہ سے ختم ہو گئے تھے۔ انہوں نے سعودی سول ایویشن اور سعودی ایئر لائن کا شکریہ ادا بھی کیا۔ تقریباً 474 پاکستانی عمرہ زائرین بین الاقوامی پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے سعودی عرب میں پھنس کر رہ گئے تھے اور جن کو سعودی ایئر لائن کی پروازوں کے ذریعے پاکستان بھیجا جا رہا ہے۔ دوسری پرواز جمعرات کو باقی مسافروں کو لے کر ملتان کے لیے روانہ ہوگی۔ ان پروازوں کا اہتمام سعودی وزارت حج اور عمرہ کے خصوصی انتظامات کے تحت کیا گیا ہے۔ عمرہ زائرین کے لیے کی جانے والی یہ غیر معمولی دیکھ بھال دونوں ممالک کے درمیان بہترین برادرانہ تعلقات کی علامت ہے۔ دمام کے الاسیر محلے میں مکمل لاک ڈاؤن۔ سعودی وزارت داخلہ نے دمام کے معروف محلے الاسیر میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا۔ عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ لاک ڈاؤن تا اطلاع ثانی جاری رہے گا۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بتایا کہ مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے صحت حکام کی سفارش پر کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے فیصلے کی تفصیلات دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ الاسیر محلے میں 24 گھنٹے کرفیو رہے گا۔ بدھ سے تا اطلاع ثانی اس پر عمل درآمد ہوگا۔ کسی کو بھی محلے میں نہ آنے دیا جائے گا اور نہ ہی نکلنے دیا جائے گا۔ محلے کے اندر گھومنے پھرنے پر بھی پابندی ہوگی۔ پورے محلے کو قرنطینہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ روزانہ صبح 6 سے دوپہر 3 بجے تک کھانے پینے کی اشیاء اور ادویہ وغیرہ خریدنے کے لیے گھروں سے نکلنے کی محدود دائرے کے اندر اجازت ہوگی۔ کیا سبسڈی لینے والا نجی ادارہ ملازمت ختم کر سکتا ہے؟ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے قانون محنت کے لائحہ عمل کی دفعہ 41 سے متعلق سعودی لیبر مارکیٹ میں گردش کرنے والے بعض سوالات کے جواب جاری کیے ہیں۔ یاد رہے کہ وزارت نے امپلائر اور امپلائی کے درمیان ملازمت کے تعلق کو منظم کرنے والے لائحہ عمل میں اس شق کا اضافہ کیا تھا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق اس سوال پر کہ قانون محنت کے لائحہ عمل کے دفعہ 41 کے ضوابط کن افراد پر لاگو ہوں گے، وزارت محنت نے کہا کہ قانون محنت کے دائرے میں آنے والے تمام افراد اس کے ضوابط لاگو ہوں گے، البتہ قانون محنت کی دفعہ 7 میں جن لوگوں کو استثناء دیا گیا ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ وزارت کے مطابق کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات سے متاثر تمام شعبوں کے کارکنان پر یہ قرارداد لاگو ہوگی۔ ایک اور سوال پر وزارت کی جانب میں جواب میں کہا گیا کہ قانون محنت کی دفعہ میں غیر معمولی مجبوری کی جو تعبیر استعمال کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت نے کسی مجبوری کے تحت ایسا اقدام کیا ہو جس سے وقت یعنی کہ ان کے ڈیوٹی آورز کم کرنے پڑ رہے ہوں یا کسی بحران کو وہ روکنے کے لیے حفاظتی انتظامات کیے گئے ہوں، تب قانون محنت یا اس کے لائحہ عمل یا ملازمت کے معاہدے میں مذکورہ فرائض ادا نہ کیے جا سکتے ہوں، یہ سب اس قانون کے تحت آئیں گے۔
कोरोना के 493 नए केसेस, कुल तादाद 5,862 हो गई। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 493 कोरोना केसेस के मरीजों की तस्दीक के बाद अब तक इस मर्ज में मुब्तला अफराद की तादाद 5,862 हो गई है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल आली ने यौमिया बुनियाद पर मुनक्कद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से मुतासरा 6 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद मजमूई हलाकतों की तादाद 79 तक पहुँच चुकी है। हलाक होने वाले बेशतर मरीज मोहलिक अमराज का शिकार भी थे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 42 अफराद सेहतयाब हुए, जिसके बाद इस मरज़ से अब तक 931 अफराद शफायाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मरीज़ मदीना मुनव्वरा में रजिस्टर्ड किए गए, जिनकी तादाद 109 थी, जबकि अल हफूफ में 86, दमाम में 84, जद्दा में 69, रियाद में 56, मक्का मुकरमा में 40, ताइफ में 9, अल जुबैल में 6, अल मख्वाह में 6, खलेस में 6, अरअर में 5, यम्बो में 4, अल कुतैफ 4, अल बाहा 2, रास तनोरा 2 और अल जुल्फी, अल खुबल, अल जरान, अल जलीफ और अल करिया में एक एक मरीज़ के कोरोना वायरस के मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। वज़ारत सेहत की जानिब से शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत जारी की गई हैं। रियाद में कर्फ्यू पास के तस्दीक के मराकज़ कहाँ। रियाद म्यूनसिपलिटी ने ऐलान किया है कि जिन सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने कर्फ्यू के दौरान ड्यूटी पर आने जाने के लिए इजाज़तनामे ऑनलाइन तलब किए हैं, उनके लिए वज़ारत दाखिला की मंजूरी और मोहर लगवाने का बंदोबस्त कर दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक रियाद के मेयर शहजादा फैसल बिन अब्दुल अजीज़ बिन अयाफ ने बुध को बताया कि जिन अफराद ने बल्दी ई गेट से कर्फ्यू इजाज़तनामे बनवाए हैं, वो रियाद में 5 मकामात पर किसी एक जगह पर जाकर वज़ारत दाखिला के नुमाइंदों से कर्फ्यू पास की मंजूरी और उन पर वज़ारत दाखिला की मोहर लगवा सकते हैं। और जिन दफातर में मुख्तस किया गया है, ये शहर के वस्ती इलाके हैं। अरका बल्दिया का दफ्तर ये शहर के मगरबी इलाके के लिए मखसूस है। अलसली बल्दिया का दफ्तर ये शहर के मशरकी इलाके के लिए ख़ास है। अलशिफा बल्दिया का दफ्तर ये शहर के जनूबी इलाके के लिए है। इसके अलावा ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस के इदारे का दफ्तर ये शहर के वस्ती इलाके के लिए ख़ास है। दफ्तर वज़ारत बल्दियात व देही अमूर ये शहर के शुमाली इलाके के लिए मुख्तस है। उम्रा ज़ायरीन के कोरोना टेस्ट मनफी निकले। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब में रह जाने वाले ज़ायरीन के मक्का में क़याम के दौरान वज़ारत ने उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा किया है। उम्रा ज़ायरीन को होटल तक महदूद रहने का कहा गया था। रवानगी से कबल उनके कोरोना टेस्ट भी लिए गए जो मनफी आए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ने सऊदी अरब में रह जाने वाले 163 पाकिस्तानी और 34 बांग्लादेशी उम्रा ज़ायरीन को ख़ुसूसी परवाज़ के ज़रिए वतन रवाना करने का एहतमाम किया है। जद्दा के सेहत हुक्काम ने अल-जामा मोहल्ला में अंदलिसा हॉस्पिटल को सील कर दिया। ये कार्रवाई हस्पताल के हमले में कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड आने के बाद बुध को की गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक अंदलिसा हॉस्पिटल ने अपनी वेबसाइट पर बयान जारी करके बताया कि हमारे यहाँ वज़ारत सेहत की हदायत की तमील में सारे अमले का कोरोना टेस्ट किया गया था। हॉस्पिटल से रुजू करने वालों का टेस्ट भी किया गया। रिज़ल्ट आने पर पता चला कई कारकुन वायरस में मुब्तला हैं, तो वज़ारत सेहत को इतला कर दी। वज़ारत सेहत ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को वायरस से बचाने के लिए अल-जामा मोहल्ला के अंदलिसा हॉस्पिटल को फिलफौर सील कर दिया। एहतियाती तदाबीर सख्त, बच्चों के मार्केट जाने पर पाबंदी। कोरोना वायरस से बचाव की कमेटी की जानिब से मज़ीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए 15 बरस से कम उम्र के बच्चों के मार्केट जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वेब न्यूज़ आजिल ने अपने ज़राए के हवाले से कहा है कि हिफाजती कमेटी ने मज़ीद इक़दामात की मंजूरी दी है, जिनमें कहा गया है कि कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद को कम करने के लिए हिफाजती इक़दामात के तहत मार्केट्स में 15 बरस से कम उम्र के बच्चे का दाखिला रोक दिया जाए। गैर मुल्कियों के इज्तमाई रहायशी मराकज़ में कोरोना के केसेस।
سعودی وزارت صحت کے ترجمان العبد العالی نے کہا ہے کہ حالیہ ایام کے دوران نئے کرونا وائرس کے زیادہ تر کیسز گنجان آبادی والے محلوں یا غیر ملکی کارکنان کی جو اجتماعی رہائشیں ہیں ان کے مراکز میں پائے گئے ہیں، جبکہ 20 سے 25% تک کیسز دیگر مقامات سے ریکارڈ کیے گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے بدھ کو پریس کانفرنس میں اس امر پر زور دیا کہ سب لوگوں کو مہلک وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپناتے رہنا ہوگی، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ انہوں نے مزید کہا 70 سے 80% کرونا وائرس کے مریضوں میں معمولی درجے کی علامتیں ریکارڈ کی گئی ہیں، 20% کیس ایسے ہیں جنہیں انتہائی نگہداشت میں رکھا جا رہا ہے اور 5 سے 10% کیس بے حد خطرناک ہیں، انہیں جان کا خطرہ لاحق ہے۔ یہ ایسے مریض ہیں جن کے بعد اعضاء کام کرنا بند کر چکے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے مزید بتایا کہ ہاؤس آئسولیشن کے دوران بڑوں اور چھوٹوں سمیت ہر عمر کے لوگوں کو گھر میں سماجی دوری جیسی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ شادی کے لیے پاکستان نہیں جا سکا تو آن لائن نکاح کر لیا۔ کرونا بحران سے متاثر ہونے والوں میں سعودی عرب کی کمیشنری سبیہ میں رہائش پذیر پاکستانی شہری محمد عمران بھی شامل ہو گیا۔ محمد عمران کئی ماہ قبل شادی کا پروگرام بنا چکا تھا، نکاح اور رخصتی کی تاریخ بھی مقرر ہو چکی تھی۔ شادی کے لیے سعودی عرب سے پاکستان جانے والا تھا، لیکن کرونا بحران نے اس کا سارا پروگرام الٹ دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کرونا بحران پھیلنے سے روکنے کے لیے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی کی وجہ سے محمد عمران سفر نہیں کر سکا۔ اس اطلاع سے پاکستان میں مقیم اس کے رشتہ دار اور سسرالی مایوس ہوئے۔ محمد عمران نے سعودی عرب میں موجود اپنے دوستوں اور پاکستان میں اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں سے صلاح مشورے کے بعد آن لائن نکاح کا فیصلہ کیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ سعودی عرب کی خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہو سکتا ہے کسی تک مزید انفارمیشن پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور اچھی اور مفید ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔